اس کی توقع ہم کو نہیں تھی کہ الہ آباد کے لوگ بھی ڈریں گے اور کہیں گے کہ ہم ڈر گئے۔ تو آنند بھون سے انگریزوں کی سامان کے شعلے اٹھے۔ یہ وہ زمین ہے جو نہرو کی زمین تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا۔ یہ دلیشر مشرا کی زمین تھی۔ ذوالفقار اللہ صاحب حبیب بھائی میرے دوست الہ آباد کے تھے اور میرے قائد تھے۔ اس لیے یہ خیال ہوا کہ الہ آباد چلا جائے اور ان سے بات کی جائے اس شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہمارے ایک دوست نوجوان ساتھی ربانی صاحب اعظم گڑھ کی کانفرنس میں ملے۔ انہوں نے کہا کہ الہ آباد میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ ہم اور سلمان صاحب نے کہا الہ آباد سے اچھی زمین کون ہے، ہم چلیں۔ اس نے تاریخ لکھی ہے، اس زمین کی ایک تاریخ ہے ہندوستان کے اندر۔ کچھ دن کے بعد ان کا فون آیا کہ لوگ ڈر گئے ہیں، ہم کو ہال نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا تب تو ضرور چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہال نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے کہا سڑک پہ چل کے بیٹھیں گے، اس لیے کہ جب کوئی قوم ڈر جائے تو زوال کی آخری سطح پہ ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں۔ اس کی توقع ہم کو نہیں تھی کہ الہ آباد کے لوگ بھی ڈریں گے اور کہیں گے کہ ہم ڈر گئے، جیسا میرے ساتھی نے کہا۔ لیکن ایک نوجوان کھڑا ہوا جس کو سب لوگ پپن کے نام سے جانتے ہیں، پپن دوبے کے نام سے۔ یہ میری ایسی روشنی تھی میرے لیے، ایک اندھیرے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس سے یاد کریں۔ میں پپن دوبے کا احسان مند ہوں، مشکور ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، آپ جیسے نوجوان زندہ ہیں۔ ہم تو اس ہندوستان کو جانتے تھے جہاں کھل کے بات ہوتی تھی۔ آج ہم اس ہندوستان میں ہیں جہاں آئین روز توڑا جا رہا ہے۔ ہم روز روز ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ملک کے دشمن نہیں، ہم دیش دروہی نہیں، ہم دیش بھکت ہیں۔ جو گلیوں میں، جو سڑکوں پر، جو بسوں میں گانے میں آوازیں آتی تھیں، چند دن پہلے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی، اور پارلیمنٹ میں دو دگگج نیتا ہنس رہے ہیں۔ آپ کو صرف دو ہی نیتا دکھائی پڑے جو ہنس رہے تھے، کیونکہ کیمرہ اسی طرف تھا۔ یقین کیجئے پوری ان کی جماعت خوش تھی کہ وہ دل کی بات ہو رہی تھی۔ ہم پھر بھی خاموش رہے۔ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دانشوروں کو بلائیں، ان سے کہیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ تم کھڑے ہوگے۔ اہل جنوع کی بے بسی کا اگر یہی عالم رہا، خون جوں بن کر ہر سر سے گزر جائے گی یہ رات۔ کبھی سمجھنا چاہیے ہم لوگ یہاں آئے ہیں کسی پارٹی کی نمائندگی کرنے نہیں آئے ہیں۔ سلمان خورشید بحیثیت کانگریس کے نیتا کے حیثیت سے نہیں آئے ہیں۔ سلام کرتا ہوں ان کو۔ اس جذبے کو سوچئے گا، یہ شخص کل نارتھ ایسٹ میں تھا، رات کو دہلی پہنچا، 5 بجے گھر سے نکل کر آپ کے پاس آیا، اور ابھی یہاں سے نکل کے پھر واپس جا رہا ہے۔ عزیز قریشی صاحب کل بیمار پڑ گئے، پھر بھی کہا کہ میں آؤں گا۔ ان کا کریٹنین جانے کہاں پڑ گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مت آئیے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نہ کیجیے، اس لیے کہ میری بھی مجبوریاں ہیں۔ جو ہماری ٹیم کے کور ممبر تھے، دانش علی،
اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے جب آنسو بھرے آواز دیکھی تو دل تڑپ اٹھا کہ کوئی جگہ بچی ہے جہاں ہم محفوظ ہوں، یہ کان میں آوازیں نہ آتی ہوں کہ تم بیش دلاہی ہو۔ یہ ملک ہے، یہ کس طرح کا ملک بنا ہے؟ اور بیسک عالم یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں۔ کبھی سوچئے گا ہم لوگ کیوں آئے ہیں آپ کے پاس؟ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب آپ اپنے لیے نہیں جیتے، کبھی وقت آتا ہے جب آپ کو دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ یہ وقت آ گیا تھا کہ اگر آپ دوسروں کے لیے زندہ نہیں ہیں تو مردوں میں ایک لاش کا اضافہ کرتے ہیں آپ۔ اگر اب بھی آپ کی آواز نہیں نکلتی ہے تو یقین کیجئے گا کہ نہ یہ ملک بچے گا نہ آپ بچیں گے۔ اس ملک سے ہمارا تعلق یہاں کے آئین اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن سے ہے، جو روز لمحے در لمحے توڑا جا رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ قسمت سے، اللہ کی قسمت ہے اور ہمارا وجود اس ملک میں اس لیے ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا سیکولر ہندو طبقہ کھڑا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں، یہ چپی کیوں لگا رکھی ہے تم نے؟ سامنے آتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو اس کے لیے جنون پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آر ایس ایس نے جنون پیدا کر دیا اس ملک میں کہ ہندو راشٹر لائیں گے، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم ہی خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ خیال ہے کہ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ تحریک ہم لوگوں نے 1.5 سال پہلے شروع کی تھی کہ اب پارٹی بنانے کا وقت نہیں ہے، اب ملک بچانے کا وقت ہے۔ اب آپ مل کے لڑیے، اس کا انجام آپ نے انڈیا کی شکل میں دیکھ لیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی تحریک تھی جو ہم برابر یہ کہتے رہے کہ اس ملک کو پہلے بچا لیجئے پھر پارٹی بنائیے گا۔ اس ملک کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ لڑائی صرف اس بات کی نہیں ہے۔ پچھلے الیکشن میں اتر پردیش کے بھی میں نے یہی کہا تھا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ لڑائی جو ہے وہ ایک پارٹی کی ہے اور دوسری پارٹی سے، لیکن تمہیں حق نہیں، تمہارا سوچ تمہاری نہیں بدلتی کہ تمہاری گردنوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ملک وہاں کھڑا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ میاں کو جو ٹھیک کرے گا ہم اس کو جتائیں گے۔ وہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں۔ کیسی دردناک کیفیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی باہر نہ نکلنا، ہمیں پکڑا جائے گا۔ جس ملک میں عدالتیں خاموش ہو جائیں، جس ملک کی ایڈمنسٹریشن اس حد تک کمنل ہو جائے، پھر بھی ہم چپ رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیکولر ہندوؤں کو اکٹھا کریں اور ان سے کہیں کہ تمہارے ملک کو ہم نے اس وقت بھی بچایا تھا، ہم نے ایک گاندھی ڈھونڈا تھا، ہم کو ضرورت ہے ایک گاندھی ڈھونڈنے کی، ہم اس کو ڈھونڈ کے لائیں۔ اگر ہم مولانا آزاد نہیں پیدا کر پائے تو ہمارے ہندو بھائی بھی گاندھی نہیں ڈھونڈ پائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم کو اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ووٹ مانگنا نہیں تھا۔ میں اس عمر میں ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کل میں رہوں گا یا میں رہوں گا۔ اس زمین پہ کھڑا ہوں جہاں تحریکیں چلی تھیں۔ آج اتنے لوگ ہیں، شکر ہے ہم تو 10 لوگوں سے بھی بات کرنے کو تیار تھے کہ کبھی سوچنا اس بات کو، زندہ رہنے کے لیے تمہیں اپنی نسل کو بتانا پڑے گا تم نے کیا کیا ہے۔ یہ جس طرح کی سرکاریں ہیں، جس طرح کے لوگ ہیں، آپ سوچئے دامن پہ نہ کوئی چھیٹ، نہ خنجر پہ کوئی داغ۔ تم قتل کرے ہو یا کرامات کرے ہو، یہاں تو کرامات ہو رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کارواں جو ہم لوگوں نے شروع کیا، سلمان خورشید ہماری قوت ہیں، اور میں ان ساری پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ جا کے کہتا ہوں کہ جو مسلمان جس پارٹی میں ہے اس پارٹی کی لیڈر کو یہ چاہیے کہ ہمیں حصہ داری دے، ہم سے جوتیاں نہ اٹھائے۔ ہم یہ بھول گئے تھے، پارٹیوں نے یہ سوچ لیا کہ مسلمان جائے گا کہاں، ہمیں تو ووٹ دے گا ہی،
ہم نے کبھی ایسی دردناک کیفیت نہیں دیکھی تھی، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ ملائم سنگھ کی پارٹی ہو یا مایاوتی کی ہو یا کسی کی بھی ہو. ہم صرف جوتی اٹھاتے ہیں. تم جس جماعت میں ہو اس میں اپنے حق کے لیے لڑو اور اپنی قوت کو پہچانو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو گورننس میں تو آپ ہے ہی نہیں. جب آپ گورننس میں ختم ہو جائیں گے تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. وہی ہم نے دیکھا ہے. ابھی 24 کا الیکشن ہم کو لڑنا ہے اور ان کو اتارنا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ وہ منزل 24 تک کے الیکشن پہ نہیں ہوگی. جو زہر اندر گھس گیا ہے اس کو لڑنے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا. اس لیے کہ جو ذہنوں کو خراب کیا ہے، جو بچوں کے ذہنوں کو تباہ کیا ہے، ایک ماحول بنا دیا ہے جہاں انسان انسان کو مار کے جشن مناتا ہے اور منتری ہار پہناتا ہے، جہاں ایک انسان پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کھلے عام قوم کو گالی دیتا ہے اور ممبر آف پارلیمنٹ ہنستے ہیں اور وہاں کا اسپیکر کہتا ہے کہ ہم نے وارننگ دے دی ہے. آپ کو غرب ہوگا اس پر، مجھے درد نہیں ہے. میں شرمندہ ہوں اپنے ملک سے. یہ ملک ہم نے نہیں دیکھا تھا. ہم نے اپنی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ایسے ملک میں رہیں جہاں انسان انسان کو مان دے اور جشن منایا جائے، اور جہاں انسان انسان سے نفرت کرے وہ حکومت کرے. ایسے ملک پر، ایسی حکومتوں پر لعنت بھیجتا ہوں میں. اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں خاموش کیوں ہو؟ کب تک رہو گے خاموش؟ کوئی تو بڑھ کے سنگ اٹھائے. شاخ ثمر اب دور نہیں. جس کو تم کوتاہی سمجھے ہو، بلندی سمجھے ہو، ان ہاتھوں کی کمزوری ہے. یہی کہنے آیا ہوں میں آپ سے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ 100-200 لوگ ہیں. خدا کے واسطے بیٹھیے گا، فکر کیجئے گا کہ یہ دیوانے کیوں آئے تھے، یہ لوگ کیوں آئے تھے. یہ اپنی پارٹی کا پرچار کرنے نہیں آئے تھے. سلمان خورشید بحیثیت منسٹر کے نہیں آئے. نسیم صاحب بحیثیت اس پارٹی کے نمائندے کے حیثیت سے نہیں آئے. ہم نے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو جیسا بتایا 80,000 سے زیادہ سائن کر کے ایک درخواست لگائی کہ آپ کو بھی دیکھ لیں. پرائم منسٹر کو دیکھ لیا. میں نام تو ان کا اب لیتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں ان کو پرچار منتری کہتا ہوں جس وہاں پرائم منسٹر کہتے ہیں. اگر پرچار منتری پرائم منسٹر ہوتا اس ملک میں تو جس وقت منی پور جل رہا تھا تو وہاں وہ ہوتا. جس وقت پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو وہاں پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ پرچار منتری ہے. کبھی ریل کے ادگھاٹن کرتا ہے، کبھی جہاز کے ادگھاٹن کرتا ہے. وہ حاکم وقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم کوتاہی کرو گے، اگر ظالم کو ظالم نہیں کہہ پاؤ گے، اگر منصف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے، انصاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو ایسا حاکم تم پہ لازم کر دیں گے تمہیں اللہ یاد آ جائے. آج تک تمہیں اللہ یاد نہیں آیا اور کون سا وقت ہوگا. بھیجنا ہے جیل تو جائیں. یہ ڈرنا کیا، یہ سہنا کیا. میری بچیاں یہاں میں دیکھ رہا ہوں. ان بچیوں کو سلام کرتا ہوں میں، ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں. آئے تو 4 آئے، 5 آئے، 6 آئے تو کوئی وقت تو ہوگا جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. لڑائی پارٹی سے نہیں ہے، لڑائی اس سنویدھان کو بچانے کی ہے. اگر سنویدھان نہیں بچا تو ہمارا کوئی وجود نہیں رہا. ہم نے بہت ناانصافیاں کی ہیں. نسیم صاحب نے ایک بات کہی اس لیے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن بہت صحیح بات انہوں نے کہی تھی. ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. ہم نے بھی فیصلے بہت عجیب و غریب کیے ہیں. اگر ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے، اگر ہماری مسجد کی مینار ٹوٹ جائے تو ہم سینہ پیٹتے ہیں. لیکن اگر سیلاب آ جائے اور 500 آدمی مر جائیں تو ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں. ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ 500 لوگ مر گئے. اپنے تصور کو بدلیے. انسان انسان ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کسی ذات کا ہو. اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو کھڑے ہو جائیے. یہ آپ کا دین بھی کہتا ہے اور آپ کا مذہب بھی کہتا ہے. لیکن ہم صرف اپنی دنیا میں سمٹ کے رہ گئے. کب تک سمٹیں گے؟ کب تک بیٹھیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے پاس کہنا چاہتا ہوں. میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اس آواز کو اٹھائیے گا. کبھی سوچئے گا کہ یہ دیوانے کیوں بھاگ رہے ہیں. میرے ڈاکٹر منع کرتے ہیں، میرے بچے منع کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو.
میں نے کہا کہ زندگی میں جو بھی کیا کچھ حاصل کرنے کے لیے کیا، اب جو بھی کر رہا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ حق میرا کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اس کے اوپر بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، اور رب کے راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کے ماحول کو بنائیے، ظالموں کو ہاتھ پکڑیے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اسی NCR نے آج نوح میں جو کچھ ہوا ہے اس کے مقدمے تیار کر رہے ہیں، جو پارلیمنٹ میں جو جس طریقے سے کانسٹیٹیوشن کی سپلائی کی گئی ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ مقدمہ دائر کریں گے لا منسٹر کے خلاف کہ اس نے ایک جھوٹی کاپی وہاں پہنچائی۔ کتنے کامیاب ہوں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن امید کی کرن ہم کبھی نہیں چھوڑتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دلوں میں وہ آواز پہنچا دیں، اللہ میرے زبان میں اتنی قوت دے دے کہ آپ کی سوتی ہوئی آتما جگ پڑے، کبھی یہ فکر کرنا شروع کر دیں آپ کہ آپ اپنے لیے نہیں جیت رہے تھے زندگی میں، آپ پہ کچھ حق دیے گئے تھے، آپ کو کچھ ذمہ داری دی گئی تھی۔ یہ ایسا ملک نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اس ملک کو ہم نے کیسے حاصل کیا ہے؟ اپنے خون کو بانٹا ہے، اپنے خون کو بانٹا ہے۔ ایک بھائی پڑا گیا پاکستان تو دوسرا بھائی اپنی ماں کو یہی رکھنے کے لیے قبرستان میں ڈال کے ہندوستانی بن گیا۔ بدنصیبی یہ ہو گئی کہ آج بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے تم دیش دروہی ہو یا دیش بھکت ہو؟ ایسی شکل میں پیدا ہو گئی، لیکن مایوس میں نہیں ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس اندھیری رات کے سینے کو چیر کے کوئی نور نکلے گا۔ اگر تم فرعون ہو تو ایک موسیٰ بھی پیدا ہوگا۔ اسی امید میں آپ کے بیچ آیا ہوں۔ اس وقت آپ سب نے فیصلے کر لیجئے، ایک فیصلہ کیجئے، ایک عزم کیجئے کہ یہ لڑائی پارٹی کی نہیں ہے، یہ لڑائی اس تصور کی ہے جس کی بنیاد گاندھی، نہرو، آزاد نے ڈالی تھی۔ یہ لڑائی اس تصور کی ہے جس میں ہم نے قربانیاں دی تھی۔ اس لڑائی کو خاموش نہ ہونے دیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، لیکن میں ایک بات پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، الہ آباد میں ایک اتنا بڑا جشن کیجیے، نوجوانوں کو بلائیے اور کہیے کہ زمین کون تھی، اور ہم چند لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک سے ایسے لوگوں کو ظالموں سے آزاد کرائیں گے، انصاف دلائیں گے اور آئین قائم کریں گے، اپنے حقوق کو قائم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔